کراچی سے اور سندھ سے بالخصوص جو خبریں آ رہی ہیں، کچھ روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کی کوششیں جاری ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے، جو نالا تھی گورنر کی تبدیلی پر، ان کو منانے کی کوششیں پہلے محسن نقوی اور صدر زرداری سے ملاقات ہوئی، خالد مقبول صدیقی کی، پھر اب مزید ملاقات ہو گئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے پورے وفد کی، جو ایم کیو ایم کا وفد تھا اور گورنمنٹ کا وفد تھا، دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے۔ کیا کوئی برف پگھلی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں اس پوری جو چینج تھا یا ٹرانزیشن تھا، اس میں زیادہ رول سے پیپلز پارٹی کا تھا، کیونکہ ان کو کامران ٹیسوری سے زیادہ اعتراض تھا، جس کا برملا اعتراف پیپلز پارٹی کے کئی لیڈران ہمارے پروگرام میں گزشتہ ہفتے کر چکے ہیں کہ ان کے سیمینار پہ اور جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے، جو انہوں نے کانفرنس وغیرہ کا انعقاد کیا تھا گورنر ہاؤس میں، دیٹ واز دا پوائنٹ آف کنٹینشن۔ تو بہرحال کتنی برف پگھلی اس پورے معاملے پر، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں، بہت ایک بانی ارکان میں سے ایک ہیں ایم کیو ایم کے، بڑے پرانے ساتھی، دیرینہ ساتھی ہیں اپنی جماعت کے۔ بہت خوش آمدید آپ کو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ میں پہلے تو آپ سے انیشل ریمارک آپ سے مانگنا چاہتی ہوں کہ جو ابھی آپ کی ریسنٹ جو یہ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف سے، جب وہ کراچی آئے، ملے آپ تمام سے، کتنی آئس میلٹنگ ہوئی؟ آپ لوگ بڑے ناراض تھے، ظاہر ہے ہم تمام نے آپ کے بیانات سنے، ہمارے پروگرام پہ بھی آپ لوگوں نے گفتگو فرمائی کہ حکومت چھوڑنے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ کتنی حد تک برف پگھلی، اور کیا اس دفعہ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ سے جو وعدے اگر کوئی کیے ہیں مزید پرائم منسٹر نے، تو اس دفعہ وہ پورے کیے جائیں گے؟ میرے خیال میں ہم سب نے جو گفتگو کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی، تو دیکھیں اس کا جو مافی و ضمیر میں آپ کو بتاتا ہوں وہی تھا کہ دیکھیں ایکشنز مسٹ اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز۔ اب عمل سے اور آپ کے ایکشن سے جو آپ کا ایک ہمارے ساتھ کلوزنس ہے، قربت ہے، ایک آپ کے اور ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہمارے آپ بہت سارے موقف اور بہت سارے مطالبات کو 100% جائز سمجھ کے ہمیشہ اس کی حمایت و تائید کرتے ہیں، اب ان پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے تو جسٹ آپ کو بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ جب ہم ملے تھے تو یہ ایم کیو ایم کی جو گورنری تھی یا جو ایک آئینی عہدہ ہمارے پاس تھا، بمقابلے میں جو دوسرا ان کا حلیف ہے جس نے وزارتوں کا اور حکومت کا بوجھ بھی نہیں اٹھایا، ہم تو حکومت کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی وزارتوں میں ان کی حکومت کو بوجھ اٹھا کر 2 وزارتیں ہم نے لے لی ہیں، تاکہ جو پالیسی ہوگی پوری حکومت کی کارکردگی ہوگی، کامیابی یا ناکامی، اس میں ہم حصے دار بھی ہوں گے۔ تو جب ہم تو اس قدر ان کے ساتھ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن وہ بلیک میلنگ پر بلیک میلنگ کر کے سندھ کارڈ کو بار بار یوز کر کے اب بالآخر انہوں نے ہمارے گورنر کو بھی رخصت کرا دیا۔ تو ہم نے اس پر بات کی کہ ہم نے کہا دیکھیں یہ اس سے ہمارے ووٹ بینک میں اس سے نہ آپ کو فائدہ ہوا، نہ ہمیں، نہ شہر کراچی، نہ ملک کو۔ ہاں عارضی طور پر پیپلز پارٹی کو یہ اطمینان ضرور ہوگا کہ اس کے سامنے ایک کمپیٹیٹر کھڑا ہو گیا تھا جس نے ایم کیو ایم میں ایک نئی لائف انجیکٹ کی تھی، جس نے ایک سیریمونیل پوسٹ کو ایک فنکشنل پوسٹ، ایک عوام کے فلاح اور ان کی بہتری کے کاموں کا ایک ایوان بنا دیا تھا۔ تو میرے خیال میں تو انپریسیڈنٹڈ تھا نا، جو نہیں ہوا تھا۔ تو اچھا انہوں نے بھی گورنر کامران ٹیسوری بھائی کی تعریف کی اور ان کے تمام کاموں کو سراہا، اور بڑے دل کے ساتھ انہوں نے ان سے بات کی، اور پھر ان کی والدہ جو کہ بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کی عیادت بھی کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ تو میرے خیال میں یہ ان کا ایک اچھا اومن تھا، ایک اچھی ان کی طرف سے بات آئی تھی، تو اوور آل ماحول اچھا تھا۔ لیکن ہم نے کہا دیکھیں اب تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پورے انہماک کے ساتھ آپ کی توجہ چاہیے، اور جو بات ہو وہ آپ وہیں پر حکم دیں اور اس پر پھر عمل درآمد کے لیے فالو اپ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے میں آپ کو وہاں پر انشاءاللہ موقع دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں۔ تو اب بڑی ملاقات اور اصل ملاقات تو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی، لیکن یہ جو گفتگو ہوئی تھی گورنری سے متعلق، تو ہم نے یہ دہرایا کہ بھائی یہ ایم کیو ایم کا حق ہے، اور پی ڈی ایم 1 کے زمانے سے آپ کے ساتھ طے تھا، اور آپ نے اسی وقت سے کہا تھا، چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا بعد میں معاہدہ ہوا، یہ جو پی ڈی ایم 2 بنی، اور اس میں آپ نے ان کو بھی کمٹ کر دیا کہ جو ٹھیک ہے کہ سندھ کا گورنر پی ایم ایل این کا ہوگا۔ اب پی ایم ایل این اگر اپنا گورنر ہمیں دے تو اس میں پیپلز پارٹی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہے۔ اپنی 18 سال کی پرفارمنس اگر ایک طرف وہ رکھیں اور 3.5 سال کی ہمارے گورنر کی اوپر، اس میں جو ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کا عوامی گورنر،
تو میرے خیال میں وہ پار ایکسیلنس ہے. وہ تو کہیں پر ہم نے بغیر سرکاری وسائل کے سارے کام کر کے دیے. 50,000 بچوں کا IT انسٹیٹیوٹ اور فلاحی کام بہت سارے میں گنوانا نہیں چاہتا بار بار, لیکن ان کے اس کے سامنے ان کی کیا پرفارمنس ہے. تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ, اور پھر ایک کراچی کے مستقبل کی فکر کر کے اس کے مختلف حل جو ہے وہ متبادل, بھائی یا تو یہ کہ 140A کا جو MK, اور پھر اس پر دوسرا ایجنڈا یہی تھا کہ MKM کے 140A کی جو آئینی ترمیمی بل کی تجویز ہے اس کو اب 28ویں ترمیم آنی چاہیے, اس میں شامل ہونا چاہیے. 26ویں میں نہیں ہوا, 27ویں میں نہیں ہوا, اب ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس بات سے کہا, ہم نے کہا اس کے لیے آپ ماحول بنائے, اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم اور وہ ساتھ جائیں. تو میرے خیال میں اگلے ہفتے جو میٹنگ ہوگی اس میں طے ہوگا کہ ہم باقی جماعتوں سے رجوع کریں گے. پیپلز پارٹی فاروق صاحب, ایک آپ نے بڑے جیسے کہتے ہیں نا مجموعی طور پر آپ نے تمام ہی سچویشن بتا دی ہے ہمیں. ایک سوال میں پن پوائنٹڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ 28ویں ترمیم کا بھی آپ نے چونکہ خود ہی تذکرہ کر دیا, اچھی بات ہے. میرا اگلا سوال بھی چونکہ یہی ہے کہ یہ کہ جو 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی, ہم یہ سن رہے تھے کہ ایکچولی یہاں پر پرابلم تھی اور پیپلز پارٹی کو یہاں اعتراض تھا, یہ ایکچوئل کنٹینشن تھی. دوسری وہ کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں سابق گورنر کے انہوں نے کوئی سیمینار غالباً کروایا گورنر ہاؤس میں, جہاں پر کچھ ایسے بیانات دیے گئے شرکا کی طرف سے جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوئی گویا بات کی جا رہی تھی. اور مزید ان کو یہ بھی آپ سے گلا تھا کہ آپ نے اس سیمینار میں جو آپ نے منعقد کیا تو کامران ٹیسوری صاحب نے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما بھی نہیں بلایا, ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کا آپ نے موقف بھی لینا جو ہے گوارا نہیں کیا. یہ سارے گلے تھے. اور پھر یہ کہ مطلب 2024 سے ایک اور PMLN کے بھی کئی لوگوں نے, میں میٹنگ میں اس میں دیکھ رہی تھی کھیل داس صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہمارے پروگرام میں بھی گزشتہ ہفتے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ 2024 سے 2026 تک آپ کے گورنر کو گریس ٹائم دیا گیا, وگرنہ جو اوریجنل معاہدہ تھا PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان, اکارڈنگ ٹو دیٹ PMLN کا ہی گورنر ہونا تھا سندھ میں 2024 کے الیکشن کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا PMLN اینڈ پیپلز پارٹی کا, انہوں نے آپ کو گریس ٹائم دے دیا. تو اس کا ذرا جواب دیں کہ بات درست ہے کہ مطلب آپ کو تو آلریڈی اضافی 2 سال مل چکے تھے آپ کے گورنر کو, اور یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ جو سیمینار والی بات تھی جو ان کی گریونسز تھے, آپ لوگ کیا کوئی along this line چل رہے ہیں؟ میں بڑا فیئر اینڈ سکوائر پوچھ رہی ہوں کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے یا ایسا کچھ ہو. چونکہ MKM کا گورنر تھا اس لیے خالد مغل صدیقی وہاں تھے, اور کراچی کے مستقبل کی فکر تو دراصل پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے نا. بتائیں آج کون ہے پیپلز پارٹی کا سیاسی مخالف؟ کئی چیزوں سے اتفاق بھی کرتے ہوں گے پیپلز پارٹی سے, لیکن کراچی کی اور سندھ کی گورننس 18 سالوں کی, اس میں بتائیں کس سیاسی اکابر نے, رہنما نے, کس سیاسی جماعت نے پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر کو انڈورس کیا اور کہا کہ واہ بھائی کمال کر دیا, دودھ کی نہریں آپ نے بہا دیں اور کیا بلدیاتی نظام آپ نے وضع کیا, اور آپ کے میئر نے جو آپ نے کراچی میں MKM کی میئرشپ چھین لی, ڈیلیمیٹیشن میں 50 سیٹیں ان کی کم کر کے اپنے حلقے کم آبادی پہ کم ووٹرز پہ بنا کے, اور MKM کے بڑے زیادہ ووٹرز پہ بنا کے جو ان کو MKM نے بائیکاٹ کیا تو آپ نے جو ہے قبضہ کیا. تو یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے بعد کیا چار چاند لگایا, آپ نے کیا کیا؟ پانی کا K4 کا منصوبہ آپ سے نہیں ہوا اور وہ پھر وابڈا کو دینا پڑا, اور وابڈا نے لیا شہباز شریف نے. تو اس وقت کیوں نہیں روکا پیپلز پارٹی نے؟ اعتراف کیا نا کہ یار ہم 14 سال نہیں بنا سکے, تو یہ 14 سال بعد واپس کیا واٹر بورڈ سے لے کے کہ وابڈا کو دی. کوئی احتجاج نہیں, کوئی اعتراض نہیں. اس کا مطلب آپ نے مانا ہب کینال آپ نے بنائی, جگہ جگہ سے ٹوٹی ہے, آلٹرنیٹ متبادل, اب تک جو ہے وہ آن نہیں, وہاں سے پانی نہیں آ رہا. اسی طریقے سے شاہراہ بھٹو کئی جگہ سے ٹوٹ گئی بارشوں میں. پھر اسی طریقے سے کریم آباد کا انڈر پاس اب تک آپ سے نہیں بنا, ریڈ لائن آپ سے مکمل نہیں ہو رہی کئی سالوں سے. پھر آپ نے یونیورسٹی روڈ کے جو حالات ہیں, تو پھر اچھا تو میڈیا نے سراہا کہ گورنر نے یہ لیڈ لی. بھائی اگر ہم اپنے ووٹرز, کانسٹیٹیوئنٹس اور سندھ کے عوام بالعموم اور کراچی کے عوام بالخصوص اور پاکستان کے عوام, کیونکہ کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہی نہیں, اپنی حیت اور نوعیت کے لحاظ سے, ڈیموگرافی کے لحاظ سے پاکستان کی ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں بستا ہے. تو ان کے مستقبل کی فکر کرنا کیا ایک جائز بات نہیں؟ 18 سال میں آپ فکر کرتے, آپ اپنی کارکردگی دکھاتے, آپ اپنے یہاں کانفرنس کرتے, ہمیں بلاتے, ہم آتے, ہم یہ باتیں کرتے. آپ نے تو جھنجھلاہٹ کا شکار. اصل بات تو یہ تھی نا کہ 18 سال میں آپ فکر کرتے, آپ نے نہیں کی, گورنر نے کی, MKM نے کی, تو آپ اس پر
پولیٹیکلی کرٹیسائز کرے. گورنر نے نہیں کہا سندھ کی تقسیم. اچھا فاروق صاحب ایک یہ ٹھیک ہے, آپ یہ ساری آپ نے بات فرمائی کہ آپ بلا لیتے, مطلب یہ لوگ آپ کو بلا لیتے, لیکن صوبائی حکومت تو نہیں کی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو آپ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ نے بالکل ڈسمس ہی کر دیا نا ان کو کہ بھئی آپ تو کوئی آپ کی گنتی نہیں, آپ کی کراچی میں کوئی شراکت داری نہیں. ایٹ لیسٹ ایز دا پروونشل گورنمنٹ آف سندھ ان کا کچھ نہ کچھ تو انپٹ ہونا چاہیے تھا نا اس کانفرنس میں جس کا آپ فرما رہے ہیں سارا. دیکھیں صوبائی حکومت, ہم نے تو کسی سیاسی جماعت کو نہیں بلایا, جماعت اسلامی کو نہیں بلایا, پی ٹی آئی کو نہیں بلایا, ہم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی اس کا اینگل نہیں تھا. ہم نے اس میں کراچی سے متعلق ان لوگوں کو بلایا جن کی کہیں نہ کہیں غیر سیاسی طور پر, انتظامی طور پر, جن کی کراچی کے جو شہری ادارے ہیں ان کو ایز ایڈمنسٹریٹر چلایا, ایز کمشنر چلایا ہو, ایز انہوں نے مبصر, انہوں نے کراچی پر تجزیے کیے, تبصرے کیے, ان کو بلا کر. فہیم صدیقی ایک آپ کا سینئر صحافی ہے, ہم نے اس کو بلایا تھا. ہم نے فہیم الزما کو, ایک بہت پرانا, ایک پیپلز پارٹی کا بے نظیر کا رائٹ ہینڈ تھا, ایڈمنسٹریٹر تھا, اس کو بلایا. بے نظیر نے جس کو کراچی چلانے دیا, اور اس نے چند ماہ کے اندر ایران سے ایک فلائی اوور کلفٹن کا وہ فہیم الزما نے بنا کے دیا. ہم تو کارکردگی کی بنیاد پر اگر ایسے لوگوں کو جب سیاست میں نہیں ہے, جو غیر سیاسی ہیں, ان کو بلا کے بات کی, اور انہوں نے کہا, ان میں سے لوگوں نے کہا کہ بھئی دو تین حل ہے, یا تو ایم کیو ایم کا یہ 140A کا یہ مجوزہ ترمیمی بل ہے, یہ پاس ہو 2/3 اکثریت سے, اور تمام صرف کراچی نہیں 144 شہروں اور اضلاع کو یہ اختیار ملے, اور وہ ترقی کے انجن بنے, پھر پاکستان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہاں بشمول سندھ پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. سندھ کی تقسیم تھوڑی ہے, گریٹر سندھ, دھرتی ماں ایسے ہی رہے گی. ہاں کچھ اختیارات, کچھ وسائل خرچ کرنے کا اختیار خاص طور پہ نئے انتظامی یونٹس کو دیا ہے. یہ عام صوبے جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہے. انتظامی یونٹ سے صوبے میں فرق ہے, لسانی بنیادوں پہ نہیں ہے. یہ انتظام کی تقسیم ہے, یہ وسائل کی تقسیم ہو سکتی ہے, یہ اختیارات کی تقسیم ہے. یہ سندھ کی ایسے تقسیم نہیں ہے. آ کے بیٹھے مکالمہ تو کریں. ایک قرارداد پاس کر دی کہ سندھ کی تقسیم نامنظور, اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بھی کراچی کے عوام کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, انہوں نے بھی سپورٹ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی اسی قرارداد میں جو صوبہ اسمبلی میں پاس ہوئی, ایم کیو ایم نے نہیں کی. تو اگر آج کراچی کے عوام کے ساتھ ان کے 18 سال کے درد کو لے کر, اس کے احساس کو لے کر, اگر کسی نے نان پولیٹیکل لوگوں کو بلا کے ان کی رائے لی ہے, ایم کیو ایم نے لی, آپ بھی بلا لیں, فہیم الزما کو بلائیں, فہیم صدیقی کو بلائیں. فاروق صاحب ایک بار سنیں ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں آپ نے 27ویں ترمیم کی بات کی, اس میں بھی آپ نے کوشش کی, 26ویں میں بھی کوشش کی, آپ خود آپ نے بتایا شامل نہیں ہو پائی, اور 27ویں میں مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے کہ ایسی تجاویز آئی تھیں یہ صوبوں کی آٹونومی وغیرہ کو لے کر, کچھ سبجیکٹس کو لے کر, بٹ اس پہ پھر آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے اس کے 2 روز پہلے, 1 روز پہلے ایک بڑی برہمی کے ساتھ انہوں نے ایک پریسر کی اور کہا کہ یہ اب بالکل یہ ایک نو گو ایریا ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم بالکل آپ کو اس طرف نہیں جانے دیں گے. اور واقعتاً ان کی باتیں مانی گئیں, کیونکہ وہ جو جتنی تجاویز تھیں وہ پھر 27ویں ترمیم سے وڈرا کر لی گئیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں, اب آپ کے پاس کیا کوئی گارنٹی ہے کہ 28ویں ترمیم میں ان کو شامل کیا جائے گا؟ آئی آلسو ریکال ایک ملاقات آپ کی محسن نقوی صاحب اور صدر زرداری کے ساتھ بھی ہوئی ہے, جس میں ڈاکٹر خالد مقبول تھے. تو کیا اس میں کوئی گفت و شنید ہوئی تھی کہ 28ویں ترمیم میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ رکھی جائے گی؟ اب سب سے پہلی بات ہے کہ اگر 26ویں میں نہیں ہوئی, 27ویں میں نہیں ہوئی, تو ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ طور پر جو آئینی ترمیم رکھی تھی, ہم نے اس کو آمنا صدقنا مان لیا, اور ہم وقتی طور پر اپنی جو اصرار تھا کہ یہ اچھا یہ صرف ہمارا نہیں, 25 کروڑ عوام پاکستان کے جو میئر رہے ہیں پاکستان کے 144 شہروں اور اضلاع کے, آپ ان سے پوچھ لیں. ایک عام آدمی کہتا ہے ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیں, ہم اپنی تقدیر کے مالک بنیں, ہماری دہلیز پر بھی جمہوریت آئے, اور ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے, اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے, اور اپنے گٹر, پانی, سڑک, یہ بنیادی مسائل کرنے میں ہماری ہمیں اس کے وسائل براہ راست مرکز سے ملے. ہم کسی صوبے
کے محتاج نہ ہوں کہ مطلب ہمیں دے نہ دیں وہ، تو ڈائریکٹ مرکز سے ملے جس طرح صوبے. تو یہ ساری باتوں پر پورے پاکستان میں. اور پھر پی ایم ایل این نے تو پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی، اور جہاں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی نے تو ہماری اس آئینی ترمیم کو جو قرارداد ہماری فیور میں آئی اس کو منظور کیا ہے، کنسنسس کے ساتھ پاس ہوئی. اس کا مطلب پنجاب کی پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ سندھ کی پیپلز پارٹی ہے جہاں وڈیرانہ جاگیردانہ، ہاں یہ اصل میں مائنڈ سیٹ ہے، وڈیرانہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے. تو یہ جمہوریت اگر وڈیرانہ جاگیردارانہ اب صرف سندھ. اچھا پھر پیپلز پارٹی کو اپنی طرز حکومت کو ماضی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلے قومی جماعت تھے، اب پنجاب میں ان کی کہاں پر وہ سٹینڈنگ ہے ان کی، پھر کے پی کے میں وہ کہاں کھڑے، بلوچستان میں کھینچ تان کے وہ اپنی حکومت لے آئے، لیکن وہ بھی اب سرفراز بگٹی جو ہیں وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن کبھی نہیں تھے، حال ہی میں جوائن کیے. وہ انٹرم ٹائم پہ انہوں نے حکومت ہے نا کہ اس کا ہاں کہ بھائی ہاں مطلب یہ کہ ایک ہائبرڈ سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، وہ مختلف سوچ کی. چلیں آپ لے آئے، لیکن آپ غور کریں کہ کیا آپ کے 18 سالوں کی کارکردگی سندھ میں صرف سندھ میں آپ رہ گئے ہیں. یہ سندھ پیپلز پارٹی ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ ایس پی پی ہو گئی ہے. آپ کو خود نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی ساری پالیسی ہو کہ یہ جو قوم پرستی سے بلیک میل ہو کر آپ خود قوم پرستانہ ایک رویہ اختیار کر کے آپ خود کہیں پر انصاف نہیں کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی یقین دہانی نہیں کرا رہے ہیں، اپنے میئر کو اختیار. دیکھیں پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری جماعت کا نام تبدیل کر دیا، آپ نے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ پیپلز پارٹی ایس پی پی آپ نے نیا نام دے دیا ہے. میں یقین سے کہتی ہوں اس پہ پیپلز پارٹی کے جو بھی سنے گا ان کو خاصا اس پہ غصہ بھی آئے گا، وہ برہمی کا بھی ان کو اظہار ہوگا کیونکہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں اگر ان کو آپ ایسے مطلب ایک لسانی بنیادوں پہ ان کو آپ لیبل کریں. نندلیس آپ کا بڑا یہ بہت اہم بیان ہے. میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی لچک ہے، مطلب اس مرتبہ کوئی امید ہے آپ کو؟ بالکل مجھے آپ مخلصانہ آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی امید ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کی دی ہوئی تجاویز پر اور ان تمام تجاویز پر جو آپ انکلوڈ کروانا چاہ رہے ہیں 28ویں ترمیم میں، اس پہ راضی ہو جائے گی؟ کیونکہ 26ویں میں نہیں ہوئے، 27ویں میں نہیں ہوئی. ڈو یو ہیو اینی ہوپس کہ 28th امینڈمنٹ میں کوئی تبدیلی وہاں سے آئے گی ان کی طرف سے یا لچک ہوگی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو تھا جب گورنر سندھ کو ہٹایا گیا کامران ٹیسوری بھائی کو، ان کا ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں تھا اور ہمارے لیے وہی گورنر بہتر تھے، بہت اچھا کام کر رہے تھے. اور گزشتہ روز جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے تو انہوں نے بھی بالکل سب کے سامنے اپنے لوگ ہمارے لوگوں کے سامنے ان کی بہت تعریف کی، سراہا اسے اور اس کو ویلکم کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اصل اعتراض پاکستان پیپلز پارٹی کو، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے. یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسا سیاسی جمہوری رویہ ہے کہ آپ خود بھی کام نہ کریں دوسرے کو بھی نہ کرنے دیں، 25,000 ارب روپے کا آپ حساب بھی نہ دیں. پھر ہم جب آپ کی اصلاح کی بات کریں تو آپ اس آئینے کو دیکھنے کی بجائے غصے میں آ جائیں، تل ملانے لگیں، غرانے لگے. تو میرے خیال میں یہ رویہ صحیح نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کو اب آگے جا کر مجھے یہ ڈر ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کے اپنے گراؤنڈ میں کشمور، جیکب آباد، لاڑکانہ، نواب شاہ وہاں پر انہیں پرابلم ہوگی کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا اور یہ جو میڈیا ہے وہ تو اب ہر گھر میں پہنچ گیا. صرف 700 ارب روپے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صرف تھوڑی ان کو بچائے گا ہر الیکشن میں. اور زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو قربانیاں ہیں، کب تک اس کی بنیاد پر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے اپنے ووٹ بینک. اب وہ ووٹ میں اسی لیے آپ سے سر یہ بار بار پوچھ رہی ہوں اور میں نے آپ سے ملٹیپل ٹائمز ڈاکٹر صاحب عرض کیا ہے کہ آپ کو کوئی لچک نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ تو ابھی بالکل آپ انہی کو ایک طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو they have to change their or mend their ways. بار بار آپ اسی بات پہ اصرار کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ مطلب آپ نے $1 ملین بھی سوال آپ سے ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے وہ بیان دیا تھا کہ ہم اب حکومت چھوڑنے کے ڈگر پر کگار پر آ گئے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑنے کے بھی بہت قریب ہیں. وی شوڈ سٹ ان آن اپوزیشن بینچز. اور مجھے یاد ہے کامران ارشد ووہرا صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے گزشتہ ہفتے. اس پروگرام میں رضا ہارون اور کھیل داس صاحب بھی تھے جس کا میں نے پہلے بھی ایک حوالہ آپ کو دیا.
وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اب ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جاتے ہیں, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان دا گورنمنٹ, وہاں پر جو بل اچھا لگے گا اس کو سپورٹ کریں گے, نہیں اچھا لگے گا نہیں کریں گے. کیا مطلب یہ آپ نے صرف حکومت کو ڈرانے کے لیے یہ والی آپ نے بات ایک وارننگ کے طور پر دی تھی کہ آپ کو سیریسلی لیا جائے, یا آپ کے رینکس میں سنجیدگی سے اس گورنمنٹ سے ہٹنے پر بھی کوئی غور و خوض ہو رہا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے ایک وزیر, وفاقی وزیر نے بھی اپنی ایک رائے دی کہ بھائی, اور جو کہ ایم کیو ایم پہلے بھی اس بات کو کہتی رہی کہ, اور کراچی کی جو کراچی چیمبر آف کامرس ہے, جو کراچی کے تاجر ہیں, صنعت کار, سب کہتے رہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کریں. تنگ آمد بجنگ آمد, اب لوگ تو کوئی نہ کوئی اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے نا. ہم نے آسان حل دے دیا ہے, پلازیبل, پیلیٹیبل, سولوبل, جو آسانی سے پھر بھی ہضم ہو سکتا ہے, اور وہ 140 ہے کہ آئینی ترمیم ہے جس کو پیپلز پارٹی کو مان لینا چاہیے. اگر یہ نہیں مانا اور اس پر وہ ریجڈ رہے تو آگے مجھے ڈر ہے کہ بات چلی جائے گی اس پر نئے انتظامی یونٹس صوبوں پر, جس پر ہمارے جو اقتدار کے مقتدر جو طبقے ہیں وہ اب غور و خوض کر رہے ہیں, چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں, چاہے پالیسی سے جڑے ہوئے ہمارے جو دیکھیں نا, یہ سب غور و خوض طور جگہ ہو رہا ہے, وائفس تو آ رہی ہیں, اور پھر اسی طریقے سے اچھا یہ مطلب آپ تو یہ امپلائی کر رہے ہیں, بہت تہلکہ خیز آپ نے بات فرمائی ہے, گویا آپ کا سارا ہی انٹرویو تہلکہ خیز تھا, لیکن کیا آپ یہ کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہی ہوں, یہ فرما رہے ہیں کہ اگر 140A پہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئے تو جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ ان میں یہ بھی ایک تھاٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اسکول آف تھاٹ, کہ الگ پروونسز کی مور پروونس کریشن کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے. کیا آپ یہ بول رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی بھی ہماری تجویز میں آتا ہے, ایک رائے ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ظاہر ہے کہ بند گلی میں جا کے رک نہیں سکتے, ہم پانی کی طرح, اور ہمیں کہیں نہ کہیں سے راستہ بنانا ہے. ہم مختلف تجاویز دے رہے, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں جو روایتی صوبے ہیں اس سے ہٹ کے انتظامی یونٹس کی جو خد و خال و شکل ذرا مختلف ہے, اس میں بھی کوئی یہ سیکرو سینکٹ نہیں ہے, آیت قرآنی نہیں ہے, خدا نہ خواستہ مقدس گائے نہیں ہے. اچھا لاسٹ مجھے اتنا بتا دیں فاروق صاحب, بالکل آخری چند میرے پاس لمحات ہیں, ایم کیو ایم کیا کوئی بریکنگ پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ آپ کی علیحدگی ہو سکتی ہے گورنمنٹ سے اگر یہ دونوں تجاویز نہیں مانتے ہیں کہ صوبے کی کریشن اور 140 ہے؟ ایم کیو ایم کی کچھ اپنی اگر کمزوریاں اگر رہی ہیں ایم کیو ایم کی انٹرنلی, اور کسی وجہ سے وہ اس طرح سے دوبارہ اپنے آپ کو ابھی بھی پوری طرح سے, حالانکہ ہم نے سرجانی ٹاؤن میں بڑا جلسہ کیا, ملیر میں کیا, ہم نے ابھی تک اس طرح ریکنیکٹ نہیں کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم عوام کی پلس پہ, ہماری نفس پہ ہماری انگلیاں ہیں, اور اگر ہمارا بریکنگ پوائنٹ نہیں تو عوام کا تو آ رہا ہے. وہ تو ای چالان 40 ہزار روپے کے بھائی اگر دیں لڑکانہ, جامشورو, کشمور, وہاں پر یہ چالان اس طرح لیے جا رہے, نہیں لیے جا رہے. پنجاب میں ای چالان کا ریٹ کیا, کراچی میں کیا, تو کراچی بھتہ بھی دے, غنڈے ٹیکس بھی دیں, چلے رائٹ. میں رننگ آؤٹ آف ٹائم, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کے وقت کا, اور بہت تہلکہ خیز گفتگو بہرحال آپ نے فرمائی ہے مست سے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. اللہ حافظ ناظرین.